تھے. اللہ کے ولی کا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. وہ اپنا سطر ڈھانپ کے رکھتے تھے, ان کا دل مسجدوں سے لگا رہتا تھا. میرے ماموں دیوبندی علماء میں سے ہیں, وہ کہتے ہیں نبی کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے, قبول ہوتی ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث میں آتا ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر قحط ہوا, تو وہ نبی کے چچا کو لے کر آئے اور کہا اللہ جب تک نبی زندہ رہے وہ ہمارے لیے دعا کرتے تھے, اب وہ فوت ہو گئے, آپ کے پاس آئے آگے, اب یہ ان کا چچا ہے, یہ دعا کرتے ہیں ان کی قبول فرما کر ہمیں بارش عطا فرما. تو شخصی وسیلے دینا نہ قرآن میں اس کی تعلیم ہے نہ نبی کی حدیث میں اس کی تعلیم ہے. اللہ کے اسماء و صفات کا واسطہ دیجئے, اپنے نیک عملوں کا واسطہ دیجئے, کسی نیک اللہ کے ولی سے دعا کروائیے. یہ جو ہے واسطہ پنجتن پاک کا, واسطہ ہے صدقہ حسین حسن کا, یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر ناجائز ہیں, حرام ہیں یہ طریقہ. اور اگر کسی کے پاس جایا جائے اور اس سے کہا جائے کہ آپ ہی ہمارے لیے, ہماری سنتا نہیں ہے اور آپ کی موڑتا نہیں, سیم یہی عقیدہ ابو جہل کا تھا. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى, ہماری آپ کے آگے آپ کی اس کے آگے, ہماری سنتا نہیں ہے آپ کی موڑتا نہیں ہے. تو یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا اور یہی عقیدہ آج کے مشرک کا ہے. دعوت کا صحیح طریقہ کون سا ہے؟